Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Salman. I am back with new lesson, and today we have topic, and that is the difference between the tell and say. Most of the students have confusion. I have as well, but not now. Before, because of that, I have learned, and now you have opportunity to get learn with us. تو before the starting the lecture, if you aren't subscribed my channel, اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں. آج کا ہمارا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور یوزفل بھی ہے. تو آج ہمیں یہ جاننا چاہیے, آج ہم we will get know so what is the difference between tell and say. کہاں ہم tell کا استعمال کریں گے اور کہاں ہم say کا استعمال کریں گے. تو انشاءاللہ اس کی ڈفرنس آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی. So be focused on them. So let's move toward screen. جی تو فرینڈ, ہم اب اسکرین کی طرف آ چکے ہیں. ویلکم ٹو اسک نالج, the real place for learning and where you are getting knowledge with happiness as well. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we have topic that is the difference between tell and say. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک بہت انٹرسٹفل ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے اور بینیفیشل بھی ہے, میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے. جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈفرینس بٹوین ٹیل اینڈ سے. دونوں کا مطلب تقریباً سیم ہوتے ہیں, لیکن ہم بعض اوقات, مجھے بھی اور آپ کو بھی اور میرے جیسے اور ہمارے جو بھائی ہوتے ہیں, بھائی فرینڈ ہیں, ان کو اس کو یوز کرنے میں دشواری پیش آتی ہیں. ان کو یوز کرنے میں کوئی پرابلم کریٹ بھی ہوتی ہیں, ان کو مسئلہ درپیش ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہتے ہیں ٹو گیٹ نو اباؤٹ ٹیل, کہ ٹیل کے بارے میں ہم کچھ جاننا چاہتے ہیں. یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور کیوں استعمال ہوتی ہے, اس کو کس طریقے سے ہم استعمال کریں گے. تو سب سے پہلے اٹ از یوز فار کمانڈ اینڈ انسٹرکشن. یہ ہمارے لیے کمانڈ کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور انسٹرکشن کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل if somebody give us command you can go there, کہ ہمیں وہ ایک قسم میں ہمیں کمانڈ دیتے ہیں, ہمیں کوئی حکم ملتی ہے کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. تو یہ قسم کے, یا اکثر بعض اوقات ہمارے جو ٹیچرز ہوتے ہیں بیفور دی اسٹارٹنگ دی ایگزام they want to give us instruction as well, وہ ہمیں ہدایت بھی دے سکتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ کہ جو ہم ٹیل استعمال کرتے ہیں وہ تو ہم probably we are using as a command اور instruction کے ہم استعمال کر سکتے ہیں. اب اس کی کوڈ ڈیفینیشن ہے کہ it gives information to a person, کہ یہ ایک اس لیے ہمیں انفارمیشن بھی دیتی ہیں ایک پرسن کو, جیسے کہ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں, I am going to information as well. اب یہ ہمیں ٹیل ہم انفارمیشن کے طور پہ بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب اس کے ایک اسٹرکچر, اس کو ہم فارمولہ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. اب اس ٹیل کو اگر ہم یوز کریں گے تو اس کو ہم جو گرامیٹیکلی ہمیں کن رول اور ریگولیشن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو سب سے پہلے ہم ان کا خیال رکھیں گے کہ جب ہم ٹیل کا استعمال کریں گے تو ٹیل از کنسیڈر از دیر اے سبجیکٹ. ہم سبجیکٹ کی جگہ ہم اس کے پہلے سبجیکٹ کی لگا سکتے ہیں, لیکن ٹیل کے بعد ہم پروناؤنس لگائیں گے. اس کو ہم پروناؤنس کہتے ہیں. یہ پروناؤن کے ٹائپس ہیں. اب him اور her اور they, I, we, you, they, these are all sorry for that, him اور her, us, you, ہم یہ ساری چیزیں ہم اس کے بعد استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ہم ان him اور her کے بعد ہم پھر اس کے بعد to کا استعمال کریں گے اور پلس ہم فرسٹ فارم ورب استعمال کریں گے. اگر ہم ٹیل کی یوز کریں گے تو ہم اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب کا استعمال لازمی کریں گے. اور at the end we will must use the object as well. تو یہ ہمارے پاس اسٹرکچر تھا, اور اس اسٹرکچر کو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے, ہمیں ذہن نشین بھی کرنی چاہیے اور ہمیں ریممبر بھی کرے, تاکہ ہم کوئی فار ایگزامپل if we want to use the tell, so we have to focus on structure. So next slide کی طرف ہم ابھی آ چکے ہیں. تو میں آپ کے ساتھ کچھ ایگزامپل پیش کرتا ہوں تاکہ ہماری جو کنفیوژن دور ہو جائے. سب سے پہلے the first example we have that is tell him to bring water. اب فار ایگزامپل اب یہ قسم ہمارے پاس ایک آرڈر بھی ہے, ایک انسٹرکشن تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن آرڈر ہے. فار ایگزامپل if I want to give an order to my smaller brother, tell to you to bring water, tell you to bring water. اب یہ ایگزامپل آپ کے ساتھ میں نے پیش کیا. اب ہمارا ایک اور ایگزامپل ٹیل her to make tea. ٹیل
her to make tea, میں نے اس کو بتا دیا ہے آپ میرے لیے ٹی بنائیں. Tell them to prepare for examination. اب یہ tell them یہ ہمیں بتا دیے کہ آپ نے ایگزامینیشن کے لیے پریپریشن کریں. نیکسٹ سلائڈ. So some of the following phrases. اب ہمارے پاس جو phrases یہ شارٹ phrases ہوتے ہیں, شارٹ sentences بھی کہتے ہیں, جو ہم اس کو یوز کرتے ہیں ڈیلی لائف میں, sometimes ہم یوز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر ہم tell جو زیادہ تر یوز ہوتی ہیں وہ ٹروتھ کے ساتھ یوز ہوتے ہیں کہ سچ بتاؤ. tell the truth, سچ بتاؤ. tell a lie, جھوٹ بتائیں. اب یہاں میں بھول سکتا ہوں, یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ tell a lie, لیکن ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ don't tell a lie, کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. tell a joke, ہمیں جوک سناؤ. tell a time مجھے بتائے. tell the story, مجھے اسٹوری بتائیں. اور ایٹ دی اینڈ ایک اور ایگزامپل ہے کہ tell me something about yourself. اب یہ جو ایگزامپلز ہوتی ہیں tell me something about yourself, this example is mostly used in interview as introduction as well. اب یہ جو ہمارے پاس جو یہ سینٹینس ہے, جو لاسٹ والی ایگزامپل ہے, کہ یہ زیادہ تر یوز ہوتی ہیں کہ ہم انٹرویو میں یوز ہوتے ہیں, یا جب ہم ایک دو فرینڈز آپس میں انٹروڈکشن کرتے ہیں, تو جب بات ختم ہوئی تو لاسٹ میں پوچھتے ہیں کہ tell me something about yourself. اب ہمارے پاس جو نیکسٹ سلائڈ ہے وہ ہم نے تو پڑھ لی ہے. So we have learned and we have heard before the word does mean by tell, and now I wanted to share some knowledge about the same. And we have to know about to get know about say. اب یہاں ہم بات کرتے ہیں say کہ اب say کہاں استعمال کریں گے. تو سب سے پہلے جو اگر ہم say کے استعمال کرتے ہیں, say سے ہم کہتے ہیں say کہو, تو دونوں کا تقریباً ایک جیسے معنی ملتی ہیں, لیکن ان کی جو یوزی ہوتے ہیں وہ ڈفرینس ہیں. تو سب سے پہلے ٹو ایکسپریس سم تھنگ وتھ ورڈس, اگر ہم نے کچھ چیزیں, کچھ الفاظ ہم نے ایکسپریس کرنے ہیں, کوئی بائی ماؤتھ سے, کوئی ایسے ہم نے کوئی ورڈز ایکسپریس کرنے, تو ہم سے کا استعمال کریں گے. اب ہمارے پاس اس کا بھی ایک اسٹرکچر ہے. اب اسٹرکچر سے جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھ لیے کہ اگر ہم ٹیل کریں تو ٹیل کے بعد ہم ہیم اور ہر کا استعمال کریں گے, لیکن سے میں ہم ہیم اور ہر کے بعد سے پہلے ہم ٹو کا استعمال کریں گے, جیسے کہ سے پلس ٹو پلس ہیم اور یو, یہ ساری چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس کچھ اور ایگزامپلز ہیں تاکہ آپ کی اور ریئلائز ہو جائے, آپ کی سمجھ آ جائے, ٹو گیٹ نو بیٹر انڈرسٹینڈنگ. تو فرسٹ ایگزامپل وی ہیو دیٹ از سے سم تھنگ. ہم اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں, فار ایگزامپل اف یو وانٹ ٹو کمیونیکیٹ وتھ سم باڈی, اف یو وانٹ ٹو, فار ایگزامپل اف آئی وانٹ ٹو کمیونیکیشن وتھ یو, اگر میں آپ کے ساتھ کوئی رابطہ قائم کرنا چاہتا ہوں, تو ایٹ دی اینڈ آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف, سے سم تھنگ ٹو ڈو, تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں. اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی اور ایگزامپل ہے کہ وٹ ڈڈ یو سے. اب ہم یہاں یہ نہیں کہہ سکتے وٹ ڈڈ یو ٹیل, یہ رانگ ہو جائے, بیکم رانگ. ہم یہ کہیں گے کہ جیسے کہ ہمارے کوئی ٹیچر ہمیں بات کر رہے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی, تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ وٹ ڈڈ یو سے, میں نے کیا کہا, تو یہ اس سے یہاں بھی استعمال ہوتی ہیں. اب ہمارے پاس ایک اور ایگزامپل ہے, تاکہ اب ہمارے پاس ایک اور ایگزامپل وہ ہے کہ ڈونٹ سے نو, آپ نے نہ نہیں کرنی. اب اس کا مطلب ہے کہ ڈونٹ سے نو, اس کو ہم امپیریٹیو سینٹینس کہتے ہیں, لیکن انشاءاللہ امپیریٹیو سینٹینس آپ کو میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا. سو ڈونٹ سے نو, اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے نہ نہیں کرنی, تو سے کے استعمال بھی آپ نے جاننی ہے. اب جو سے ورڈ یہ یوز ہوتی ہیں اوپینین میں اور تھاٹ, ہمارے خیالات میں بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اف آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ یو, آئی کانٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ. اب میں فار ایگزامپل آئی ایم تھنکنگ about my brother, and at the end conclusion I say I can't say anything about, کہ اب میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا, لیکن میں نے پھر آخر میں یہ کہہ دیا کہ I can't say anything, میں آپ کے بارے میں کچھ اور نہیں سوچ سکتا. اب I think I should break up with her. ارے یہ جو ایگزامپل ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ آج کل بس بات کو ہم واپس اپنی لیکچر کی طرف آتے ہیں, لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا. لیکن آئی تھنک, میں سوچتا ہوں کہ آئی شوڈ, مجھے اس کے ساتھ بریک اپ کرنی چاہیے. اب ہمارے پاس ایک اور سے کا پلیس ہے کہ ہم اس کو کہاں استعمال کریں گے, کس طریقے سے ہم اس کو استعمال کریں. ٹو گیو این آرڈر. اب ہم اس سے کو ہم ایز اے آرڈر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں, جیسے کہ ہمارے پاس کچھ ایگزامپلز ہیں. آئی سیڈ لیو می الون,
اب یہ سینٹینسز جو ہوتی ہیں یہ زیادہ تر ہم عموماً جب ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے یا جب ہم غصے میں ہوتے ہیں یا ہم سیڈ ہوتے ہیں یا ہم ہوپلیس ہوتے ہیں، جب ہم ہمیں کوئی دلاست دینے کے لیے آتے تو ایٹ دی اینڈ ہم کہتے ہیں I said leave me alone. At that action we are using، ہم اس لہجے میں ہم بات کرتے ہیں. اب یہ I said get out from here. اب ایک اور ایگزامپل ہے، جیسے کہ ہمارے یا والد صاحب ہوتے ہیں یا ہمارے بڑے اساتذہ ہوتے ہیں، جب وہ غصے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں I say get out from here. تو یہ سینٹینسز ہم یوز کر سکتے ہیں. اب اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں، اس کے کچھ اور فریزز ہیں جو ڈیلی لائف میں یوز ہوتی ہیں. It goes without saying. Having said that، کہنے کی بات ہے. Needless to say. تو یہ سارے ہمارے پاس جو فریزز ہیں جو سے ریلیٹڈ ہے یہ یوز ہوتی ہیں. اب ہمارے پاس لاسٹ میں ایک سوال آتے ہیں. The question is rising here and these confusion are here, and if we want to make the narration, if we want to do narration in direct speech and indirect speech، یہ کنفیوژن ہمیں تب آتی ہیں جب ہم ڈائریکٹ اسپیچ یوز کرتے ہیں یا انڈائریکٹ اسپیچ ہم یوز کرتے ہیں. اب لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتے ہیں. The question is rising here، she told me. اب یہ بات ٹھیک ہے، she told me، اس نے مجھے کہا. she said to me. اب جہاں جب اب اکارڈنگ ٹو ہم گرامر کی اسٹرکچر کی ہم بات کریں، لیکن اب سبجیکٹ کے بعد فرسٹ فارم آف ورب لگ گیا، لیکن اس کے بعد آبجیکٹ لگ گیا. لیکن جو ادر ہمارے پاس جو ایگزامپل ہے وہ ہیں کہ she said to me، کہ اس نے مجھے کہا. ہم جب ہم کہتے she tell to me تو it's become wrong، تو یہ سینٹینس ہمارے پاس غلط ہوگا. لیکن وائل جو ہمارے پاس ایگزامپل ہیں وہ یہ کہ she said to me، کہ said کے بعد ہم to کا استعمال کریں گے اور tell کے بعد ہم to کا استعمال نہیں کریں. یہ little bit difference between them، ان کے درمیان میں کچھ ڈفرینس ہے. ریممبر یہ چیز نوٹ کر دیجئے کہ these are different one another according to grammar structure، کہ یہ دو سینٹینسز ایک دوسرے سے ڈفرینس ہیں کیونکہ according to grammar structure. اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کنفیوژن آپ کی مائنڈ سے فار اوے ہو گیا ہوگا، اور انشاءاللہ کہ آپ کو اب یہ بھی علم ہو گیا ہوگا کہ کیا ہم نے یہ سے یوز کرنے کا، ہم نے ٹیل یوز کرنے ہیں. تو I want to wind up our lecture, so be happy and spread knowledge. Thank you so much for giving us time to spend a precious time as well, and inshallah I will back with new lesson. Till then, take care. Assalamu alaikum.